محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہوں اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم حضرات، سال کا رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کو الوداع کہہ دیا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مناسبت سے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس مقصد کے تحت آیا تھا، آیا اس مقصد کو ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا؟ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے اور ہم نے روزے رکھے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت کار فرما تھی؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے اسے پورا کیا؟ کیا راز تھا اس کے پیچھے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے دنوں میں بھوکا پیاسا رہنے کو کہا؟ اس راز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے حکیم، الحکیم، بڑی حکمتوں والا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بغیر حکمت کے ہو؟ ہم کسی کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں، ہم کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کچھ سمجھاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے جو اس کے فیوچر میں، اس کے مستقبل میں کام آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کا کوئی پیغام، اس کا کوئی حکم ہمارے نام ہے تو ضرور اس کے پیچھے ایک نہیں کئی حکمتیں ہوں گی۔ اللہ کے نام الحکیم پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ نے جو رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی، اور وہ عظیم الشان حکمت کیا ہے؟ تقوی شعاری، پرہیزگاری، اللہ کا تقوی ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے لگیں، ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگ جائیں، ہم اللہ کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز اختیار کریں۔ یہی مقصد تھا روزہ رکھنے کا۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا تو وہاں پر مقصد اور حکمت بھی بیان کی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت پیدا ہو جائے۔ تو تقوی بنیادی مقصد تھا روزوں کی فرضیت کا۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یعنی انسان نیکی کر کے اور گناہوں سے بچ کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچا لے، اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اسی کے لیے روزہ فرض ہوا تھا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے رمضان کے گزرنے کے بعد کہ کیا ہماری زندگی میں تقوی آیا؟ کیا ہماری عادت بن گئی کہ ہم نیکی کریں اور گناہوں سے بچیں؟ کیا ہم نے اس کو اپنا معمول بنایا زندگی کا کہ ہمیں نیکی کرنی ہے اور گناہ سے بچنا ہے؟ یہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیا یہ مقصد پورا ہوا؟ رمضان کا ہم نے روزہ رکھا
اور دن میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے، ہماری ٹریننگ کی ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ سینٹر تھا، ہم نے تربیت پائی، ہم نے ٹریننگ پائی کہ اگر ہم اللہ کے کہنے پر کھانا پینا، جو کہ ایک حلال چیز ہے، ہم ہمیشہ کھاتے پیتے ہیں دن میں، حلال چیزوں کے کھانے اور پینے سے ہم رک گئے صرف اس بنا پر کہ ہمارے رب نے کہا کہ رک جاؤ، اسے چھوڑ دو، صرف اس بنا پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ رک جاؤ کھانے پینے سے۔ تو جب ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ اس کے رسول کے کہنے پر، تو کیا ہم حرام چیزوں کو جو کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، کیا اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا ہمارے اندر اتنی سخت نہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ اگر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، تو کیا جو ہمیشہ کے لیے حرام چیزیں ہیں، جو گناہ کی باتیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، بری عادتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، جو شرک و بدعت کے کام ہیں، فسق و فجور کے کام ہیں، گناہ اور برائی کے راستے ہیں، کیا ہم ان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ بے شک بچا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم نے اسی کی ٹریننگ لی ہے، اسی کی تربیت ہم نے پائی ہے۔ اگر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیزوں کو بدرجہ اولا چھوڑ سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جو ہماری بری عادتیں تھیں، کیا ہم نے ان عادتوں کو چھوڑا یا پھر سے واپس ہم آ گئے رمضان سے پہلے کی حالت پر؟ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہم بہت ساری بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سگریٹ نوشی ہو یا داڑھی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی گناہ کا کام ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ترک نماز کا مسئلہ ہو، نماز کی بھی پابندی رمضان میں ہو جاتی ہے، تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے، ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، جو کہ نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو رمضان میں ہم سنت اور نفل کا بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد 5 وقت کی جو فرض نماز ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، کیا فائدہ ہم نے حاصل کیا رمضان سے؟ سوچئے، رمضان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ تو ہم نے فوت کر دیا۔ تو رمضان آیا تھا اس لیے تاکہ ہماری تربیت ہو نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے پر۔ ہم نے یہ تربیت پائی، لیکن افسوس رمضان کے بعد ہم اس کو بھلا دیتے ہیں۔ رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے رمضان کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری، نیکی کرنے کی مشق اور گناہوں سے بچنے کی مشق جو ہم نے رمضان میں حاصل کی، رمضان کے بعد کی زندگی اور حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے تربیت حاصل نہیں کی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر تقویٰ جو بنیادی مقصد ہے رمضان کا وہ ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتا تو رمضان کے بعد مسجدوں سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہوتا، رمضان کے بعد قرآن سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا، رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں اور برائیوں سے اسی طرح سے بچتے رہتے جس طرح سے رمضان میں ہم بچے رہے۔ اگر رمضان کے بعد حالات اگر مختلف ہو گئے ہیں رمضان سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے جو روزہ اور نماز کی پابندی کی رمضان میں، شاید خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نہیں کی، ہم نے بس لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کیا ہے۔ رمضان آیا اور پھر ہم پرانی حالت پہ لوٹ گئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، عیب کی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا ہے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ محترم حضرات، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمارا رمضان کا حساب لے گا اور رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کا حساب نہیں لے گا؟ کیا فرائض و واجبات صرف رمضان کے لیے خاص ہیں؟ رمضان سے پہلے اور اس کے بعد فرائض و واجبات کی پابندی ہم سے مطلوب نہیں ہے؟ ذرا سوچیں اور غور کریں، کیا اللہ نے صرف رمضان کو بنایا ہے عبادت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟
زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنا، آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ کیا ہماری زندگی صرف رمضان میں ہوتی ہے؟ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ اس پر غور کرنا چاہیے محترم حضرات۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، اگلا پچھلا سب اللہ نے معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، نماز کی نصیحت کرتے رہے، تلقین کرتے ہوئے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اتنے خطا کار، گناہ گار، قدم قدم پر ہمیں نیکی کی ضرورت ہے، گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کا پلڑا ہمارا کتنا بھاری ہے اور نیکیوں کا پلڑا کتنا ہلکا ہے۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم زندگی بھر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں؟ سوچنے کا مقام ہے محترم حضرات۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا بھی رب ہے، غیر رمضان کا بھی رب ہے۔ اللہ نے رمضان میں بھی عبادت کو فرض کیا ہے، غیر رمضان میں بھی عبادت کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا بھی حساب لے گا اور غیر رمضان کا بھی حساب لے گا۔ محترم حضرات، اسلام پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ اسلام پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ اسلام صرف رمضان کا نام نہیں ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، باقی 11 مہینوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے بنائے ہیں، اور اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ آخر وہ کون سا عمل ہے جو رمضان میں ہم کرتے تھے اور اب ہم نہیں کر سکتے؟ ذرا سوچیے اور غور کیجیے۔ چند چیزوں کو اگر چھوڑ دیں، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ، زکوٰۃ الفطر، اعتکاف، فرض روزہ، ان سب چیزوں کو اگر چھوڑ دیں تو وہ کون سی چیز ہے جو رمضان کے بعد ہم نہیں کر سکتے، صرف رمضان کے لیے خاص تھا؟ فرض روزے ختم ہو گئے لیکن نفلی روزے ابھی بھی باقی ہیں۔ ہر ہفتے میں پیر کا دن اور جمعرات کا دن روزہ رکھنے کا ہے، نفلی روزہ۔ ہر مہینے میں 3 روزے، اگر وہ 13، 14، 15 کے روزے ہوں تو اور بہتر ہے۔ تو رمضان ختم ہوا، روزہ ختم نہیں ہوا ہے۔ مسنون روزے ہم ابھی بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی یہ پہچان ہے۔ اسی طرح سے نماز کا معاملہ دیکھ لیں، فرض نماز 5 وقت کی رمضان میں بھی فرض، رمضان کے بعد بھی، اور جو ہم سنن اور نوافل ادا کرتے تھے رمضان میں وہ اب بھی ہے۔ تو اسی طرح سے ہر چیز کو دیکھ لیجئے، صدقات و خیرات کو دیکھ لیجئے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، تلاوت قرآن کو دیکھ لیجئے۔ قرآن پوری زندگی کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اسلام کو؟ دین اور مذہب کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، صرف رمضان کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ایمانداری کو، دینداری کو ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جنت کی خوشخبری کن کے لیے ہے؟ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے، جو اپنی زندگی میں استقامت اختیار کرتے ہیں، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے عمل پہ قائم رہتے ہیں۔ موسم کے بدلنے سے ان کا دین نہیں بدلتا، ایمان نہیں بدلتا، عمل نہیں بدلتا۔ جو بھی موسم ہو، جو بھی وقت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، ایک مسلمان اپنے دین پر قائم رہتا ہے، دین کے فرائض اور واجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے۔ موسم کے آنے جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالات کے بننے اور بگڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استقامت اسی کو کہتے ہیں، اور استقامت والوں ہی کے لیے خوشخبری آئی ہے جنت کی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے حکموں پر ایمان لے آئے، تو پھر اس پر استقامت اختیار کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت قدم رہیں، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور جنت تمہارے لیے ریڈی ہے، تیار ہے، خوش ہو جاؤ۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے نہیں جو موسم اور حالات کے حساب سے اسلام پر کبھی عمل کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے دین اسلام۔ محترم حضرات، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کو شروع کرتے تھے تو آپ کا معمول ہو جاتا تھا وہ عمل۔ جب کچھ شروع کرتے تھے، کوئی نیکی، کوئی عمل، تو آپ ہمیشہ اس کو کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کو ہم نہیں اختیار کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک رمضان ایسا گزرا جس میں آپ مشغول ہو گئے اور اعتکاف نہیں کر پائے، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا کی۔
اگلے سال ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عمل شروع کرتے تھے تو پھر چھوڑتے نہیں تھے، اس پر استقامت اختیار کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ سنت اور نفل تو دور کی بات، ہم فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، واجب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب اور پیارا ہے، پسندیدہ ہے جو بندہ کرتا رہے، ہمیشہ کرتا رہے، گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ کرے۔ انسان اپنی عادت، اپنا معمول بنا لے، یا زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک بنسبت اس کے کہ ایک انسان شروع کرے اور خوب عمل کرے، خوب عمل کرے، خوب محنت کرے، پھر ایک وقت آئے کہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ کم ہی کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ مشہور کہاوت ہے عربی کے اندر کہ قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، کہ کم ہو لیکن ہمیشہ ہو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ بہت زیادہ ہو لیکن وہ سلسلہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ ہم کیوں سلسلہ کو توڑ دیتے ہیں؟ کیوں ہم سلسلہ کو ختم کر دیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بند ہو گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی برکتیں بند ہو گئی؟ کیا اللہ کی عنایتیں ختم ہو گئی؟ اگر اللہ نے اپنی نعمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو جاری رکھا ہوا ہے رمضان کے بعد بھی، تو پھر ہم نے کیوں یہ رشتہ منقطع کر دیا، سلسلہ ختم کر دیا عبادت کا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ کیا اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں؟ کیا اب ہمیں اللہ کی رحمت کی حاجت نہیں؟ کیا صرف رمضان میں ہمیں اللہ کی نوازش چاہیے؟ رمضان کے بعد ہم اس کے محتاج نہیں ہیں؟ اللہ تو ہمیشہ کے لیے غنی ہے، بے نیاز ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اللہ نے کیا چھین لیا ہے آپ کا کہ ناراض ہو گئے اور اللہ کے دروازے سے آپ دور ہو گئے؟ رمضان میں دروازہ آپ نے جو داخل ہونے کا شروع کیا تھا، رمضان کے بعد آپ نے کیوں ختم کر دیا؟ ذرا سوچئے اور غور کیجئے محترم حضرات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے کا ایک مقصد تھا۔ رمضان المبارک کے آنے کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی، اور وہ یہی تھی کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، انقلاب برپا ہو جائے، ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، یہ ہماری عادت بن جائے، ہمارا معمول بن جائے۔ رمضان میں ایک مہینہ میں ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی ہم کیوں نہ کریں؟ ہم دنیا میں کسی کام کی ٹریننگ لیتے ہیں تو کیا ٹریننگ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کے بعد ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں اور غور کریں محترم حضرات۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے بیج بویا ہے، پودا لگایا ہے، اب اس کا پھل حاصل کرنے کا وقت آیا ہے۔ کتنی بری بات ہوگی کہ جو نتیجہ، جو ثمرہ ہونا چاہیے، ہم اس کو حاصل نہ کریں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح سے مت ہو جاؤ جو عورت بڑی محنت سے، مضبوطی کے ساتھ اپنے سوت کاٹتی ہے، بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ اے مومنو، اس عورت کی طرح سے مت ہو جانا جو اپنی محنت کو بیکار کر دیتی ہے خود ہی سے۔ ہم نے اتنی محنتیں کی رمضان میں، اتنی ریاضتیں کی، اور رمضان کے بعد وہ سلسلہ ہم ختم کر دیں، اللہ کو یہ اچھا نہیں لگے گا، یہ اللہ کو یہ ادب پسند نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم احتساب نفس کریں، اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ کل قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے، کون سی تیاری کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اور اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں غافل کر دیا، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ رمضان میں ہمیں ہمارا رب یاد تھا، اور رمضان کے بعد ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسق لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا۔ پھر مسلم غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا؟ کافر اور مومن میں فرق کیا رہ گیا؟ مومن ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی ہمیں ہمارا رب یاد ہونا چاہیے، یہی رمضان المبارک کا اہم مقصد تھا۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات 1-2 منٹ میں ختم کروں کہ محترم حضرات، رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو
تو رمضان کا مہینہ ہم نے الحمدللہ روزے کے ساتھ گزارا. اب ہمیں چاہیے کہ شوال میں بھی 6 دن کا روزہ رکھ لیں. یہ شوال کے 6 روزے آپ شروع میں رکھیں، بیچ میں رکھیں، آخر میں رکھیں، ایک ساتھ لگاتار رکھیں یا ناغہ کر کے رکھیں. چھٹی کے ایام میں جمعہ اور ہفتے کو رکھ لیں یا جمعرات جمعہ کو رکھ لیں، جیسے بھی چاہیں ہم رکھ سکتے ہیں. ان روزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسلام کا قاعدہ ہے کہ بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے تو 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے. ہم نے رمضان میں 30 روزے رکھے، ایک روزے پہ 10 روزہ رکھنے کا ثواب ہوا، تو کل ملا کے 300 روزے ہوئے. اب یہ 6 روزے ہم رکھیں گے تو 60 روزے ہمارے اور ہو جائیں گے اس قاعدے کے حساب سے. تو اس لیے اگر ہم یہ 6 روزے رکھیں گے تو پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اگر یہ 6 روزے ہم نہیں رکھیں گے تو 60 دنوں کا روزہ کم ہو جائے گا ہمارا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے 30 دن کے روزے جہاں رکھ لیے تو یہ 6 دن کیا ہے، اور یہ 6 دن بھی ہم اپنی سہولت کے حساب سے رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل کرنا چاہیے. فرض روزہ کے بعد نفلی روزہ بھی رکھنا چاہیے. بہت آسان ہے، ہمت اور حوصلہ کرنے والوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ کی مدد ہوگی، اللہ آسانی فرمائے گا، تو ہمیں اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے صیام کو، قیام کو اور ہماری تمام عبادتوں کو، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین.